مفتی زاہد حسین کے بیانات کے لیے مفتی زاہد حسین آفیشیل کو سبسکرائب کریں. مفتی زاہد حسین آفیشیل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پشاور سے مفتی صفی اللہ صاحب نے سوال کیا ہے کہ ایک شوہر نے بیوی سے کہا کہ اگر تم نے صبح کی نماز نہ پڑھی تو تجھے 3 طلاقیں ہیں. پھر صبح سے پہلے اس خاتون کو مینسز آ گئے، حیض آیا، کیا شرط پائی جانے کی وجہ سے طلاقیں واقع ہو جائیں گی کہ نہیں؟ ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بیوی سے اگر کسی نے کہا تو نے فلاں کام اگر نہ کیا ہے تو تجھے طلاق ہے، تو اس کو تعلیق کہا جاتا ہے، تعلیق فقہا کے اصطلاح میں. اور اس کا حکم یہ ہے کہ جب شرط پائی جائے گی تو وہ جو ہے نا حکم لاگو ہوگا، طلاق وغیرہ جو ہے نا واقع ہو جائے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی ایک دفعہ اس طرح کہہ دے، مطلق کہا کسی نے، تو اس تعلیق کو کوئی واپس نہیں لے سکتا. یہ نہیں کہا جا سکتا کہ میں اپنی بات واپس لیتا ہوں، بس جو میں نے کہا تھا اب وہ جو ہے نا نہیں ہوگا. یعنی تعلیق کوئی واپس نہیں لے سکتا. ایک دفعہ کہہ دیا زبان سے، اب وہ ہو چکا، واپس اس کو نہیں لے سکتا. البتہ اگر کوئی محدود وقت کے لیے کہا ہو، 1 ماہ کے لیے، 2 ماہ کے لیے، تو بس پھر وہ 1-2 ماہ کے اندر اگر وہ شرط پائی جائے تو پھر حکم لاگو ہوگا، وگرنہ اس کے بعد نہیں. اس طرح اگر کسی نے کہا تو مطلق ہے، کہا مطلق ہے، مثلا بیوی سے مطلق کہا کہ تم نے اگر فلاں کام کیا تجھے طلاق ہے، لیکن ذہن میں ایک وقت تھا کہ اتنے وقت تک واقعی اس کے ذہن میں تھا، تو اس کا لحاظ بھی رکھا جا سکتا ہے. اب جو ذہن میں جو وقت تھا اتنے وقت تک اگر تو وہ کام کرتی ہے پھر تو حکم لاگو ہوگا. اگر اس کی بات کرتی ہے تو پھر حکم لاگو نہیں ہوگا، اگرچہ اس کے الفاظ جو ہے نا وہ مطلق ہے، لیکن ذہن میں اگر محدود وقت تھا تو اس کا لحاظ جو ہے نا وہ رکھا جائے گا. یہ بات جو ہے نا ہوگی. البتہ یہ ہے کہ فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ اگر تو وہ جو ہے نا یمینی فور ہے، غصے میں جھگڑا چل رہا تھا، تو بیوی گھر سے باہر جانے لگی کہ بس میں نہیں رہنا، میں نے جانا ہے، اس وقت شوہر نے کہا کہ اگر تم گھر سے باہر نکلی تو تجھے طلاق ہے. اب دیکھیے گا یہ الفاظ تو عام ہے کہ جب بھی تم گھر سے نکلی نہیں تجھے طلاق ہے، لیکن یہ اب غصے تک ہوگا. غصے کے بعد اگر اس کے بعد وہ نکل جاتی ہے، غصہ جب ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی. جسے یمینی فور کہا جاتا ہے فقہاء کی اصطلاح میں. لیکن ایسا قرینہ پایا جا رہا ہو کہ مطلقاً یہ نہیں کہہ رہا بلکہ کچھ وقت کے لیے کہہ رہا ہے، تو پھر اس وقت کے اندر جو ہے نا وہ حکم لاگو ہوگا، اس کے بعد نہیں. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر غصے کے وقت وہ نکلتی ہے اس وقت پھر تو طلاق واقع ہوگی، وگرنہ اس کے بعد نہیں. یہ جو مسئلہ ہے یہاں پر جو پوچھا گیا ہے کہ شوہر نے کہا تھا کہ اگر تم فجر سے پہلے تم نے فجر کی نماز نہ پڑھی تو تجھے طلاق ہے. پھر فجر سے پہلے اس کو مینسز آ گئے، حیض آ گئے، ماہواری آ گئی، تو اب طلاق واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو دیکھیے گا اس صورت میں اصول کا تقاضا یہ ہے کہ طلاق واقع نہ ہو. اس لیے کہ جب اس نے کہا نا کہ اگر تم نے فجر کی نماز نہ پڑھی تو تجھے طلاق ہے، تو ساتھ اس کے ساتھ یہ قید ملحوظ تھی کہ اس حالت میں کہ جب تم مکلف ہو. اس لیے کہ نماز کے لیے یا شرعی احکام کے لیے تکلیف ضروری ہے، مکلف ہونا ضروری ہے، جس پر دار و مدار ہے. تو یہ مطلب اس وقت یہ قید ملحوظ تھی. جب فجر کا وقت آ چکا تو اس وقت چونکہ وہ مکلف نہ رہی، اس لیے کہ مینسز کے دنوں میں نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے، خاتون نماز نہیں پڑھ سکتی، تو اس لیے وہ چونکہ مکلف نہیں تو طلاق واقع نہیں ہوگی. تو یہ جو قید میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ جو قید تھی کہ تم اگر مکلف ہو پھر تم نے نماز نہیں پڑھی تو تمہیں طلاق ہے، یہ جو قید ہے مکلف ہونے کی، اس کو گویا کہ ہم کہتے ہیں یہ جو ہے محذوف منوی جسے کہا جاتا ہے نا، کہ نیت میں یہ قید ہو. یعنی گویا کہ یہ قید نسین منسین محذوف نہیں ہے، محذوف منوی ہے کہ ذہن میں ظاہر ہے کہ جو ہے نا نماز کے لیے مکلف ہونا ضروری ہے، تو فجر سے پہلے چونکہ غیر مکلف ہو گئی وہ، اس لیے اس صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی. اس صورت میں شرط جو ہے نا وہ نہیں پائی گئی. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.